سر ملک پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون وزیر اعظم ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے، کون سابقہ ہے اور کون موجودہ ہے، لیکن غرض ہمیں اس بات سے ہے کہ کل روضہ رسول کی بے حرمتی اس قدر کی گئی کہ یہاں سے جانے والا جو وفد تھا، جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں نے جمگٹھا بنا کر چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کھائیں۔ آپ نے اپنے لیڈر کا پیار اپنے دل میں اس قدر سمو لیا ہے کہ آپ کو در مصطفیٰ کا ادب بھول گئے۔ در مصطفیٰ تو وہ شے تھی کہ قرآن جب اس نازل ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ صحابہ فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے آپس میں گوشے کرنا شروع کر دیے، ہم نے ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا شروع کر دی، کہیں ہماری آواز محبوب علیہ السلام سے اونچی آواز نہ ہو جائے۔ تو بتاؤ جب صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اپنی آوازوں کو حضور کے سامنے اونچا نہ کرتے، اللہ کو قرآن نازل ہو جاتا، تو بتاؤ وہاں چور چور کے نعرے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ تمہارے اور میرے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بنا پر ہم قبر میں سرخرو ہوں گے، کل حشر کے میدان میں سرخرو ہوں گے؟ میرے اور آپ کے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں؟ ہم نے اسلام اور دین کے لیے کیا ہی کیا ہے کہ ہم روضہ رسول کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ وہاں آواز دینے کا حکم فرشتوں کو نہیں، اور تم اپنے اعمالیوں ساری عمر شراب نوشی میں گزاری، ساری عمر تم نے جوے خانوں میں گزاری، ساری عمر تم نے جوے کے اڈے پر گزاری، ساری عمر تم نے ڈھول کی تھاپ پر ناچتے ہوئے رہے، تم ساری عمر تم اپنی بہنوں اور ماؤں کو نچواتے رہے۔ تم نے اور کمایا کیا ہے کہ دربار مصطفیٰ کا ادب تو نے کھو دیا؟ وہاں تو فرشتوں کو بھی حکم تھا، وہاں تو صحابہ کو، اگر وہاں رائنا کا لفظ استعمال کیا جائے، قرآن کہتا ہے پہلا سپارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ یہودی اس کا مس یوز کرتے ہیں، رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو، انظر نہ کہا کرو، محبوب ہم پر نظر کرم فرمائے۔ تو بتاؤ ہمارے پاس کیا ایسے اعمال تھے کہ ہم حضور کے دربار پر جا کر حاضر، اور ہمارے اکابرین نے تو حضور کا ادب ایسے کیا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ حضور کے دربار کی جو صفائی اپنے پلکوں سے کیا کرتے۔ تو بتاؤ آج دل خون کے آنسو واللہ رو رہا ہے۔ میں کسی پارٹی کا میں حمایت نہیں کر رہا، نہ ہی کسی کی میں تردید کر رہا ہوں، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور کے گدا ہیں، ہم حضور کے منگتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر۔ ہم کوئی عام نہیں ہیں، ہم حضور کے دربار کے جو ہے وہ گدا ہیں، ہم حضور کے دربار کے مانگنے ہیں۔ ہماری پگڑیوں کے ترے اگر بلند ہیں تو حضور کے دربار کی وجہ سے ہیں، حضور کے ادب کی وجہ سے، حضور کی ذات کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہم اس مسلک پر براجمان ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، میرے والد کا کوئی کمال نہیں، میرے اجداد کا کوئی کمال نہیں، فقط مصطفیٰ کے فرمان کا کمال ہے، خدا کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا کمال ہے۔ اگر آج ہم آواز بلند نہیں کریں گے، جو مصطفیٰ کے ٹکڑے ہم کھاتے ہیں، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد، تو ہم حضور کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ اگر ہم حضور کے نام پر بولیں گے نہیں تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ کل حشر کے میدان میں اگر حضور نے ہمیں یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ انور پھیر لیا کہ بتاؤ میرے روزے کی بے حرمتی ہوتی رہی، وہاں پر لوگ چور چور کے نعرے لگاتے رہے، تم اپنی زبانوں پر بیٹھ کے تم نے تالے لگا رکھے، تم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مثال ہی بتاتے رہے وضو کے، تو بتاؤ تو نے میری حرمت اور میری عزت پر کیا بات کی؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری۔ جب حضور کے سامنے کوئی شخص اگر حضور کی گستاخی کر دیتا تو عمر فاروق تلوار کو میان میں نہ رکھتے، بلکہ تلوار کو نکال کر اس کے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر کے یہ بتا دیتے کہ مصطفیٰ کی حرمت پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ناموس رسالت پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو حضور کے دربار کی جو بے ادبی ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ بات کر کے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا، نہ ہی کسی پارٹی کی تردید کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کی تحقیق کر رہا ہوں۔ ہمیں دربار مصطفیٰ کا ادب دیکھنا ہے، ہمیں تو حضور کے جو دربار ہے، حضور کا جو روضہ انور ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہاں تو ہمارے بڑوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے اگر تو سر کے بل بھی جا پھر بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دربار مصطفیٰ میں تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ حضور کے دربار کے تقدس کو پامال کرو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دربار مصطفیٰ کوئی عام دربار نہیں ہے۔ واللہ جب یہ بات اور یہ ماجرا میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، جب میں نے دیکھا
تو ایک بار میں ہل گیا اور جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا کہ آج یہ مقام بھی آنا تھا کہ جس رسول نے آخری نزا کے وقت اسرائیل کو فرمایا تھا کہ اسرائیل جتنی تو نے تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ آج تکلیف مجھے دے، اور قیامت کے دن حضور ہمارے لیے سر بسجود ہو جائیں گے، اپنے دستار کو اٹھا کر سجدہ کر دیں گے اللہ کے حضور کہ میری امت کو بخش دے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ان کے دربار کے اوپر چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے۔ ڈرو خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا کا خوف کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر تم اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہو، تو اسلام کا حق بھی ادا کرو، ورنہ خدا تمہیں پوچھے گا۔ مت بولو یزید کے بعد سب سے بڑی جو بے ادبی ہے یہ کل کی بے ادبی ہے۔ یزید نے گھوڑے باندھے تھے اور آج تم نے جو نعرے لگائے، وہاں پر نعرہ بازی کی ہے، وہاں پر تان و تشریح کی ہے، اب تم پر خدا کا ایسا قہر آئے گا، اب قہر کا انتظار کرو۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، ورنہ پھر ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کے قہر کا، اللہ کے عذاب کا ہم انتظار کریں کہ کون سی وہ گھڑیاں آتی ہیں کہ دربار مصطفیٰ کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، جمعے کے بعد بھی ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور ان لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ جن نے حضور کے دربار کے تقدس کو پامال کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے حق میں نہیں تو اللہ ان کو اس دنیا سے اٹھا ہی لے، ورنہ ایسے لوگوں کا کوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ تم جذباتی ہو جاتے ہو، کہ میں نے کہا ہم جذباتی کیوں نہ ہو، تم اپنے مالک کی اگر نوکری کرو اور اس کی اگر تم سیکورٹی گارڈ ہو، تم ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ حضور نے ہمیں یہ عزتیں دی ہیں، یہ مسلط حضور کی وجہ سے ہے، یہ ہماری دستاریں حضور کی وجہ سے، یہ مصلی رسول حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نہ بولیں گے تو کل حشر کے میدان میں ہمارے گربان کو جھگڑا جائے گا۔